ایک آخری بات کرتا ہوں پھر دعا کراتے ہیں. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک آپ کے ساتھ، ہر غزوہ میں ساتھ ہیں. اور جنگ بدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میرے رب نے کہا ہے جنگ بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا. یہ حدیبیہ کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو تیرے ہاتھ پر بیعت میں حدیبیہ میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرا نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں جنت دوں گا. کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب صحابہ جنتی. لیکن یہ ابو دجانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے. ان ارجع عملی عندی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہی ہے. بدر نہیں، احد نہیں، خندق نہیں، حدیبیہ نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، خیبر نہیں. تو میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں تاکہ اس بات میں وزن پیدا ہو سکے. کیا بھائی ابو دجانہ کیا؟ ایک بات اور ساتھ بتا دوں. احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سب بیٹھ گئے، تین کھڑے رہے، زبیر، عمر، ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی. یہ اتنے بڑے آدمی. آپ نے فرمایا میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے. نہ بدر، نہ احد، نہ خندق، نہ حدیبیہ، نہ فتح مکہ، نہ آخری حج، نہ نبی کی صحبت، یہ سارے بخشش کے اعمال ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز نہ چھوڑو، ایک اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، اپنے دل میں کسی کا بغض نہ رکھو، تو بڑے بڑے ولی ابدال بھی تمہیں نہ پکڑ سکے. اور اللہ ہمت دے تو اب تعلیم برائے تعلیم حاصل کرو، تعلیم برائے روٹی والا چکر نہ کرو، تو اللہ تمہیں بہت اونچی اڑان عطا فرمائے گا. آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، سارے مجھے دیکھنا. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ فَأَحْوَى بِإِصْبَعِهِ إِلَى لِسَانِهِ کَأَمْسِكْ لِسَانَكَ. معاذ پورے دین کا خلاصہ ہے، زبان قابو میں رکھ، زبان قابو میں رکھ. کہ یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑو گی؟ تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے. تو میں آپ سب نوجوان ہو، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ہمارے معاشرے کو آگ لگ چکی ہے اس زبان کے غلط استعمال سے. میٹھا بول ہم بھول چکے، درگزر والا بول بھول چکے. جب زبان کے بندھن ٹوٹتے ہیں، سامنے بیوی ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، سب کو رگڑا دے دیتے. اور اتنا بڑا عظیم انسان کہہ رہا ہے میں نے اپنی زبان سے کسی کو کبھی دکھ نہیں پہنچا، میری زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلا. تو ایک یہ میری آخری بات ہے، ایک نماز اپنے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، اور ایک زبان اور دل کی حفاظت اللہ کے بندوں سے جڑنے کا ذریعہ. جہاں رشتے ہوں وہاں زبان اور احتیاط سے استعمال کرو، ماں کے آگے، باپ کے آگے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی خامند کے سامنے، خامند بیوی کے سامنے. ایسا بول نہ بولو جو دلوں کو توڑ دے. بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے.
تو بڑا فقدان ہے اس کا. تو ایک 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ قابو پا لو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی کرتے ہیں. اس کو درمیان میں لاؤ. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. یہ کیسز تھوڑے ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی ہو. دوسرے کیسز زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ بڑی زیادتی ہوتی. پھر عورتوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان ایسی استعمال نہ کرو کہ خامند کی دل شکنی, دل آزاری ہو. ایک عورت نے پوچھا, یا رسول اللہ, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا, تیرے خامند کے جسم میں آبلے پڑ جائیں, آبلوں میں پیپ پڑ جائے, تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا. اور خامدوں سے فرمایا, بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ کو عجب حدیث سناؤں, میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا. سب سے پہلے قیامت کا دن ترازو میں جو عمل تولا جائے گا, نہ نماز, نہ جہاد, نہ روزہ, نہ تبلیغ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ ذکر, نہ تلاوت, نہ تہجد, نہ تسبیح, نہ سخاوت. سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا. عورت کا سلوک خامند کے ساتھ اور خامند کا سلوک بیوی کے ساتھ سب سے پہلے اسے تولا جائے گا. تو اپنے گھروں میں نبوت والے اخلاق زندہ کرو. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور شیطانوں سے پوچھتا کیا کر کے آئے ہو. کوئی کہتا ہے چوری کروائی, ڈاکہ ڈلوایا, نماز نہیں پڑھنے دی, شراب پلا دی, جوا کھلا دیا, زنا کرا دیا. ویسے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یوں کرتا رہتا. ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے, جی سائیں میں میاں بیوی کو لڑے گا. شاباش پتر, تو اگاں آ جا. کہتا ہے شاباش, تو اصل کام کر کے آیا. سن رہے ہو؟ مسلم شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں, آگے آ جاؤ. اس کو گلے لگاتا ہے, اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے, کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی. شرابی کی شراب اس کی ذات تک, جواری کا جوا اس کی ذات تک, بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی نسلیں برباد کر دیتی. ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ طلاق, سورہ تحریم, اتنی بڑی بڑی صورتیں. ایک گھر ٹھیک چلے, میاں بیوی میں سلوک رہے, اولاد کے ساتھ سلوک رہے, اتنی بڑی بڑی صورتیں اتاری گئی ہیں. اولاد کو کیسے لے کے چلنا ہے. شاگردوں عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ توہین کا انداز اختیار کر جاتی ہے. اگر استاد کا رویہ توہین والا ہوگا تو شاگرد کی طرف سے رد عمل دیکھے گا. اگر ماں باپ کا رویہ اولاد کے لیے توہین آمیز ہوگا تو اولاد کی طرف سے عمل آئے گا. تنبیہ ضروری ہے, توہین حرام ہے, چاہے شاگرد ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے خامند ہو. تنبیہ ضروری ہے, توہین حرام ہے. میرے پاس آئے یہ صحافی, وہاں ایک شہر میں تھا, تو کہنے لگے کچھ ہمیں نصیحت فرمائیں. میں نے کہا تنقید تمہارا حق ہے, تمہارے پیشے کا تقاضا ہے تنقید, لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر ملا ہوا ہے. بارڈر نیڑے, پیر ادھے گیا تھا نپے جاؤ گے. توہین حرام ہے, تنقید تمہارا حق ہے. تو تنقید اگر توہین میں بدل گئی تو پکڑے جاؤ گے, اور اگر تنقید کی حد تک قلم چلتا رہا وہ تمہارا حق ہے. بس توہین اور تنقید میں فرق کر کے چلتے رہنا, یہی ایک نصیحت. تو شاگرد, اولاد تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں, لیکن تنبیہ توہین میں تبدیل ہوگی تو رد عمل آئے گا. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو بھی عزت دو, کل کو تمہیں عزت دینے والے بنیں گے.